اس ویڈیو کے ذریعے میں لمٹ کے قانون کو ثابت کروں گا۔ کوشچن ہے لمٹ اپروچز ٹو 0 سائن ایکس اوور ایکس ایکولز ٹو 1۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ٹریگنومیٹری کی طرف بڑھیں، ہم لمٹ کی ایک اور ترکیب پہ غور کرتے ہیں جسے ہم اسکویز تھیورم کہتے ہیں۔ اگر ہم اسکویز تھیورم کو سمجھ گئے تو پھر لمٹ کو ثابت کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ لہذا پہلے سمجھتے ہیں تھیورم ہے کیا۔ اسکویز تھیورم یہ اصل میں ایک کمپلیٹ وضاحت ہے اور جسے آپ کافی صاف، شفاف اور سیٹسفائنگ پائیں گے۔ مجھے ذاتی طور پہ بھی یہ بہت پسند ہے کیونکہ اس میں ایک اسکویز ہے۔ اسکویز تھیورم مینس چھوٹا کرنا۔ اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، لیکن اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو آپ اسے یاد کر کے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ میتھمیٹکس کی کئی کتابوں میں جب ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت دشوار لگتی ہیں، جبکہ یہ تھیورم بہت آسان ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے دوں گا کہ سیل یعنی میں ہمیشہ زیادہ کھاتا ہے امیما سے۔ سیل آلویز ایٹ مور دین امیما، اور سیل ہمیشہ زیادہ کم کھاتا ہے، کوئی ہم فرضی کردار یہاں رکھ لیتے ہیں، لیٹس سے بل سے۔ سیل ہمیشہ کم کھاتا ہے بل سے۔ سیل ہمیشہ زیادہ کھاتا ہے امیما سے، اور سیل ہمیشہ کم کھاتا ہے بل سے۔ اس کو کچھ اب اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ٹیوزڈے یعنی منگل کے روز امیما نے کھائیں 300 کیلوریز اور بل نے بھی کھائیں 300 کیلوریز۔ لہٰذا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بل نے کتنی کیلوریز کھائیں یا میں نے کتنی کیلوریز کھائیں، کیونکہ میں ہمیشہ امیما سے زیادہ یا برابر کھاتا ہوں اور بل سے کم کھاتا ہوں۔ لہذا منگل کو میں نے بھی 300 کیلوریز کھائی ہوں گی۔ یہی اسکویز تھیورم کی خوبی ہے۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو میں ہمیشہ ایک چیز سے زیادہ یعنی کہ گریٹر دین یا برابر یعنی کہ ایکول ٹو، اور ایک چیز سے کم یعنی لیس دین یا برابر یعنی ایکول ٹو ہوں۔ آئیے اسے میتھمیٹیکل ٹرمینالوجی میں لکھتے ہیں۔ جی ایکس is less than f x is less than h x، اور اگر میں کہوں لمٹ x approaches to a equal to L and limit x approaches to a h x equal to L، لہذا اسکویز تھیورم یہ بتاتا ہے کہ میں ابھی یہ ثابت نہیں کر رہا، لیکن یہ اسکویز تھیورم کو سمجھنے میں معاون ہوگا، یعنی کہ لمٹ f into x x approaches to a equal to L۔ لہذا یہ مثال اسی طرح ہوتی ہے کہ امیما جو ہے وہ g into x ہے، اور ایک دن میں وہ کتنا کھاتی ہے۔ بل h into x کھاتا ہے، اور اسی میں امیما g into x ہے اور بل h into x، اور f into x سیل یعنی میں ہوں، L کیلوریز ہیں، اور A منگل کو شو کر رہا ہے۔ اب ایک گراف کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ اس گراف میں یہ لائن شو کرے گی ایکس ایکسس اور یہ شو کرے گی وائی ایکسس۔
تو ہم پہلے پوائنٹ اے اور ایل کھینچتے ہیں. ہم ایک بات جانتے ہیں کہ جی انٹو ایکس یعنی امیمہ کھاتی ہے میں سیل ایف انٹو ایکس اور بل یعنی ایچ انٹو ایکس سے کم، اور امیمہ جی انٹو ایکس سے زیادہ یا برابر کھاتی ہے، اور میں ایف انٹو ایکس سیل دونوں کے بیچ میں رہتا ہوں. اور منگل کے دن کھانے کو گراف میں اس طریقے سے بتاتا ہوں. زیادہ ضروری یہ ہے کہ جی انٹو ایکس اور ایچ انٹو ایکس کتنا کھاتے ہیں. میں ایف انٹو ایکس تو ان کے درمیان میں رہوں گا. ہم کو اسکیوز تھیورم دماغ میں رکھ کر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایف انٹو ایکس جی انٹو ایکس اور ایچ انٹو ایکس کے درمیان اسکویز رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ تو کوئی بھی ایکس جو اس گراف میں بناؤں وہ ان دونوں کے بیچ میں ہونا لازمی ہے، چاہے کیسے بھی بناؤں لیکن ہونا ان دونوں کے درمیان ہی چاہیے، اور لازمی ہے کہ اس پوائنٹ سے گزرے. تو لمٹ اپروچ اے یعنی ایف آف ایکس اس کا بھی اس پوائنٹ پہ ہونا ضروری ہے. تو یہاں جو لمٹ ملے گی ہمیں وہ دراصل ایل ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ اس کیلوری کی مثال کی مدد سے میں نے اس کو آپ پہ خاصا واضح کر دیا ہوگا. لہٰذا اس اسکیوز تھیورم کو ذہن نشین کر لیں اور اس کو آگے دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ لمٹ ایکس اپروچز ٹو ایکس سائن ایکس اوور ایکس اکول ٹو 1. یہ بہت مفید لمٹ کی ترکیب ہے. بعض دفعہ جب ہم اسکیوز کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ صحیح ہے، لیکن اس کو استعمال بھی صحیح طریقے سے کریں. اس کا جواب ہم آئندہ ویڈیو میں دیں گے. اگلی ویڈیو میں دیکھیں کہ اسکیوز تھیورم واقعی مفید ہے اور اسے ثابت بھی کریں گے.